ہم آج زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے کہ زکوٰۃ دے کر دعاؤں کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تم تو اللہ کا حق ادا کر رہے ہو، تم کو احسان کر رہے ہو۔ سلف صالحین تو صدقہ کر کے بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ دعا کرنا، کہتے تھے کہیں اس کو دعا اس کے عوض میں کروا کے اجر نہ ضائع کر لے، اور تم زکوٰۃ دے کے کہتے ہو کہ دعا کرنا، تمہارا تو حق ہی نہیں، تو اللہ کا حق تم نے ادا کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ جب صدقہ بھی کرتی تو درم و دینار کو خوشبو لگا کے فقیروں کو پیش کرتی۔ پوچھتے یہ کیا؟ کہا درم و دینار کا تو صدقہ الگ ہوا، خوشبو جب فقیر کو آئے گی تو وہ خوش ہوگا، اس کے دل میں خوشی آئے گی، کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ ایک الگ صدقہ ہے، میں دو صدقے کرنا چاہتی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان باتوں کو سمجھا ہوتا۔ تکلیف محسوس کرنا اور تکلیف دینا، ان دونوں طریقوں سے صدقہ ضائع ہوتا ہے۔ تکلیف محسوس کیوں کرنا؟ خرچ کر کے سوچنا نہ ہی کرتا تو اچھا تھا۔ تکلیف دینا کیسے؟ غریب فقیر اس کو لٹکا کے رکھنا، اس کی منتیں کروانا، اس کو رگیدنا اور ذلیل کرنا، یہ تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ انکار کر دے کہ میں نہیں دے سکتا۔ صحابہ کے اندر تو شوق یہ تھا۔ ابو الیسر جب بھی کوئی آ جاتا کہ مجھے یہ ضرورت ہے تو کہتے ادھر آؤ، بیٹھ کے لکھ لیتے کہ میں نے تیرا اتنا قرض دینا ہے، آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب میرے پاس آئے تو میں تجھے دوں گا صدقہ، سمجھ لو میں نے تیرا قرض دینا ہے۔ وہ لوگ تو ایسا کام کیا کرتے۔ ایک نیک آدمی کے پاس ایک شخص آیا، راوی بیان کرتے ہیں وہ شخص دروازے سے گھر بیوی کے پاس آیا، رونے لگ گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایک دوست آیا ہے قرض لینے کے لیے۔ کہا نہیں دینا تو روتے کیوں، جواب دے دو۔ کہا اس لیے نہیں رو رہا کہ قرض دینا ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے خود اس کی خبر گیری کیوں نہیں کی، اس کو میرے گھر پہ آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ وہ لوگ تو یہ سوچا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسا شوق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔